ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں، سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں۔ ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں۔ میرے پاس بیسیوں لوگ آتے ہیں، آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں، آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا، لیکن دوستوں لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو مدارس چلانے مشکل ہیں، لیکن لوگ اذیت کا شکار ہیں، ذہنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے، اتنی بڑی اذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا دیکھو، 2 کا کھانا 3 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا، 3 کا کھانا 4 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا۔ میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا، بلکہ رسول پاک نے تو رنگ ہی بڑا سادہ دیا ہے۔ کریم نے فرمایا عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے۔ ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ، اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں، والد حضور چلے گئے اور آج نہ 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی۔ میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ہاں نہیں لگتی۔ اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا۔ اماں جی شاہی کوئی نہیں۔ یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا، حکمت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، قربان جائیں۔ وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری۔ حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھر ہی پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے، 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی۔ حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی۔ انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی، 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی، فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا، یہ لے جا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، کا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا، بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا۔ یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا، اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا۔ خالی دست شفقت ہی پھیر دے، دینا دلانا تو بعد کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا تو۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے،
اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی. وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی. اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بڑا عالم کون ہوتا ہے تو آپ فرمانے لگے جو رب سے زیادہ ڈرے وہ بڑا عالم ہے. اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں. تو دینی تعلیم، اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، صحیح کریں. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں، آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، اے مالک میرے علم میں اضافہ کر دے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان کرتی ہیں. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے. اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے اب بڑا حاصل کر لیا ہے، میری اب تکمیل ہو گئی ہے، میں اب مکمل ہو گیا ہوں. جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا، ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علم میں اضافہ کر دے. تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافے کا شوق پیدا کرے. اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز رب اس میں اضافہ فرما رہا ہے، تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی. تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کروں گا، وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا. میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بحث کا دروازہ کھولوں گا. علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سنوارنا ہے. معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پختگی آئے، آپ کے کردار میں پختگی آئے، آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. مسلم شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ. جس بندے کے علم نے اسے نفع نہیں دیا، وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اس سے، تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا جب خود سے اس نے. اور صوفیہ کرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں، بڑی باتیں سیکھ لیں، پنچایت میں کسی کو بولنے نہ دیں، گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں. بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں، بڑی باتیں کرے لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو تو اہل دل فرماتے ہیں اس کی صحبت سے بچو. اسے بڑا پتہ ہے، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے، عمل کے معاملے میں صفر ہے. بہت سارے لوگ مسجد کے اجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے محلے دی مسیتیں پڑھنی ہوں. کئیوں کو کام یاد آ جاتا ہے. فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے. وہ تو بے عملی کو بھی مزین کر دے گا معاذ اللہ. تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو. دیکھیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے.
جمعوں میں محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں، میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا۔ ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں۔ ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق، ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی، علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا، اور اس میں بعض بیچارے واعظین اور خطباء نے بھی کردار ادا کیا جب جعلی پیر کی تعریفیں کھول کے کی، اور اسے پتہ نہیں کہاں تک یہ اسٹیج ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی بندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔ تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرے۔ اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیب محفل بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کرے تو کہتے ہیں انہوں تو نام ہی نہیں لینا ہوں، تو بھائی اس کے نام لینے سے آپ کا قد اونچا ہوتا ہے۔ تو علم اور عالم، ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا۔ دینی تعلیمات کا فقدان ہے، جو میٹرک تک لوگ 60-70 کتابیں پڑھ جاتے ہیں انہیں بھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا، دور کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے، چلیں ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں، اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکات شریف کھول کے بیٹھے ہوں، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، یا بہار شریعت کھول کے بیٹھے ہیں، فقہی مسائل بیان کیا، اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبہ پہن کے تگڑا سا بڑی سی پگڑی باندھ کے اور 500 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا، عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف؟ وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح دارابا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کے رستے میں رہنا بھی عبادت ہے، جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح مشکات شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث بخاری کا درس لینا بھی عبادت ہے، مسلم شریف کی احادیث پر اپنے اساتذہ سے بیٹھ کر دروس پانا بھی عبادت ہے۔ جب تک یہ پورا مزاج دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی ایک گھڑی بھر دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتاب پڑھ کے بھی بندہ رب رسول تک پہنچ سکتا ہے، کتاب و سنت رستہ آسان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا مزاج دیا گیا ہے، بابا جی کے پاس چلو، ضرور جائیں بابا جی اگر نیک ہیں تو منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن جو سوچ ہمیں حضور نے دی ہے ہم نے اسی سوچ کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے نا۔ اب ایک بات میں نے آپ سے پوچھی اور آپ نے کہا قوم ساری بابا جی کی طرف جائے گی، حدیث پاک کس طرح ہے؟ اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے، دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں، ایک صحابی اور باقی سن رہے ہیں۔ خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں، دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں، اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آیا ہوں۔ یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی، حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی، جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی۔ تو جمعے میں وقت پہ آئیں، اپنی دینی معلومات مضبوط کریں، اور اچھا اب دولت آئی ہے نا، لفظ ختم ہو گئے اور آنسو شروع ہو گئے، عاشق دا کام ہی رونا تونا تے بنا رویوں نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری، رو پڑے روتے رہے، کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی عمر آپ جائیے، کہتے صحابہ بھی ٹھیک ہیں پر جہاں آپ کھڑے ہیں آپ تو بالکل ہی ٹھیک ہیں، آپ جائیے۔ حضرت عمر تشریف لے گئے تو صحابہ لوٹ کر کے آئے،
अर्ज करने लगे अम्मा जी क्या बना? तो जनाब आयशा सिद्दीका फरमाने लगी तुम अपनी जगह ठीक हो, पर जो कैफियत उम्र पे तारी हैं तुम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। यारो इज्जत तो हुजूर के रास्ते पे चलने में। एक पैगाम ईद के लिए आपकी खिदमत में अर्ज करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना जो चीज बड़ी पसंद है वो एसार है। अपने मुंह का निवाला निकाल के किसी को दे देना, ये हुजूर को बड़ा ही पसंद है। कुर्बानी करना, एसार करना, जरूरत होते हुए किसी की मदद करना। कुरान मजीद आप पढ़े ना तो सहाबा की तारीफ कुरान ने बयान की, फरमाया वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फरमाया वो दूसरों पर एसार कर देते हैं चाहे उन्हें कितनी ही जरूरत क्यों ना हो। ईद करीब आ गई, बावजूद पाबंदियों के बाजारों में रश बढ़ गया। हम तो सुन रहे थे कि लोगों का कारोबार बंद है, पर पता नहीं लोग इतनी खरीदारी करने कैसे पहुंच गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैंने दबे लफ्जों में पूछा कि सूट सिलवा लिया है, तो उन्होंने जब ये कहा ना कि दुकानें ही नहीं सही तरीके से खुली, तो वो ना उनकी झुकी झुकी आंखें बताती थीं कि दुकान पे जाने के पैसे कोई नहीं पास। एक शायर था तो वो कहता है कि मैं खिलौनों की दुकान के पास से गुजरा, मैं भी साथ था, मेरा बेटा भी और मेरा पोता भी। तो मेरा पोता जिद करने लगा कि खिलौना लेना है, तो मेरे बेटे ने बड़ा समझाया नहीं लेना नहीं लेना, पर बच्चे ने जिद नहीं छोड़ी। बाप ने मारा भी डांटा भी, पर उसने कहा नहीं मैंने खिलौना लेना है। तो जब मेरा बेटा नहीं मान रहा था तो मैंने फिर उसको कहा, मैं मिसाल दे रहा हूं, पस मंजर कुछ यूं बना होगा। उसने कहा कि तुम खिलौने की दुकानों के पास से क्यों गुजरे? ये बच्चे की जिद है, ये समझौता नहीं करती। ये बच्चों की जिद है, ये समझौता। और वो आज भी दोपहर में बच्चों को सुला देती है इस डर से कि गली में फिर कहीं खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। सिर्फ मेरी गुजारिश इतनी है कि 3 जोड़े बनवाने वाला 1 बनवा ले, और थोड़ा थोड़ा ना एसार का जज्बा, गरीबों का ईद पर खुसूसी ख्याल। अमीरों ने सारा महीना गोश्त खाया है और बड़ा दब के खाया है। जो नबी पाक की उम्मत से प्यार करे ना, रसूल पाक उससे बड़ा प्यार करता है। इस तरह करना, ईद पे गोश्त का ऑर्डर देना, लेकिन एक दिन अपने घर पका लेना और कोशिश करना कि दाएं बाएं जहां गोश्त नहीं ना जाता, थोड़ा थोड़ा वहां भी सिर्फ छोटे छोटे खर्चे अपने कम करके, तो वो फिर भी जेब में नहीं रखने, वो थोड़ा सा ना एसार इस ईद पे बड़ा जरूरी हो गया है। हाँ कुछ हैं ऐसे ही घर, आप यकीन करें गांवों में फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ख्याल कर लेते हैं। शहरों में चूंकि हम एक दूसरे का हाल भी नहीं पूछते, आज भी गांवों में कुछ कच्चे मकानों वाले अपने हमसाये के घर फाका नहीं होने देते। थोड़ी थोड़ी ये अपील है, मेरी खास अपील है, याद रखना थोड़ा सा। मेरा एक दोस्त से बड़ा ही प्यार है, बड़ा ही, मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैं जरूरी तो नहीं हर बंदे के मुंह पे कहा जाए। उनकी बेटियां काम करती हैं। मुझे एक सुबह उन्होंने बताया कि बच्चियां काम पे जाती है, तो मैं फजर के बाद सोता हूं। उस दिन मैं सो नहीं सका, बड़ा मैं अजियत में आ गया। मैंने कहा कि बेटियां तो मेरी भी है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा ना मेहरबानी करें, खुदारा थोड़ा सा ना उम्मत का दर्द भी महसूस करें। बड़ी बड़ी सोसाइटियां तो थोड़ी हैं, ज्यादा लोग तो अभी भी कच्चे मकानों में हैं, तो मेहरबानी करें थोड़ा सा इन लोगों का इस ईद पे जरूर ख्याल करें। आज 21 रमजान को मेरे अब्बा जी फौत हुए थे, आज के दिन, आज उनको 19 साल हो गए। अब 19 साल पहले मैं कहां था आप सोच सकते हैं। तो मैंने बड़े उनके जाने के बाद रातें भी देखी हैं, और मैंने उनके जाने के बाद बड़े कठिन मामलात भी देखे हैं। तो मैंने ये जायका चखा है, मुझे पता है कि ये जो गरीबी का और यतीमी का रंग होता है, इसकी असल शक्ल क्या है, वो मैंने असल शक्ल देखी है। तो मैं इसके मद्दोजर से मैं वाकिफ हूं, मुझे इसका पता है। तो मेहरबानी फरमाएं, आपसे मेरी ये दर्दमंदाना अपील है कि थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं जरूर तवज्जो कीजिएगा। रब करीम मेरी
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جو کام کرتا دنیا سے جائے گا وہی کام کرتا ہوا اٹھایا بھی جائے گا۔ ایک بندہ شراب کے نشے میں مر گیا تھا، شراب زیادہ پی لی، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب میں مر گیا ہے۔ فرمایا معاذ اللہ قیامت میں اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، ایک صحابی تھے، وہ حضور کے ساتھ میدان عرفات میں پہنچنے میں لیٹ ہو گئے۔ اپنی اونٹنی دوڑاتے ہوئے تیزی سے میدان عرفات میں پہنچے اور زبان پہ جاری تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ لبیک کہتے کہتے جا رہے، اچانک اونٹنی سے گرے گردن کے بل، انتقال ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفن نہ دو، احرام میں ہی لاؤ۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، فرمایا اسے دفن کر دو، یہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو لبیک لبیک کہتا ہوا ہی اٹھے گا۔ جو بندہ جو کام کرتا دنیا سے جائے گا، بس ذہن بنا لو جو کرتا جائے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نماز پڑھاتے ہوئے دنیا سے گئے تھے تو قبر سے نماز پڑھاتے نکلیں گے۔ حضرت بلال اذانیں پڑھتے گئے تو اذان پڑھتے ہوئے قبر سے نکلیں گے۔ حضرت عثمان غنی دنیا سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جب شہید کیے گئے تو قبر سے نکلیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے نکلیں گے۔ اور فرمایا مدینے والے محبوب دنیا سے امت کو یاد کرتے ہوئے تشریف لے گئے تھے، جب مزار سے نکلیں گے تو امتی امتی کہتے ہوئے ہی نکلیں گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پروڑ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ دیکھیں نا، ناراض نہ ہوئیے گا، تاجر تجارت کا ذکر گھنٹوں کرتا ہے تو تھکتا نہیں، سیاستدان سارا دن سیاست کی باتیں کرتے ہیں تو تھکتے نہیں، تو آپ قرآن پڑھتے ہوئے کیسے تھک جاتے ہیں؟ تسبیح نکالتے ہوئے کیسے تھک جاتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہوئے موت کے لیے تیاری کریں۔ آپ جو کام کرتے ہیں نا انشاءاللہ وہی کام کرتے ہوئے دنیا سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، انشاءاللہ ساری زندگی حضور کے ترانے پڑھے ہیں، قیامت میں بھی ترانے پڑھتے ہی اٹھیں گے۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد کولو احمد ملیندے گزر گئی۔ تو تیاری کریں، اسباب اس کے لیے بنائیں۔ آپ بخاری مسلم دیکھیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب ہم غار ثور میں تھے تو کافر جو تھے نا وہ بالکل غار کے قریب آ گئے۔ جن لوگوں نے غار ثور دیکھی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس جانب وہ سوراخ ہے غار ثور کا جہاں تک کافر آن پہنچے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ کافر بالکل قریب آ گئے۔ اب پوزیشن یہ بن گئی کہ ان کے پیر ہمیں نظر آنے لگے، بالکل سامنے کھڑے ہیں، وہ تلاش کرتے کرتے آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ہمیں پکڑ لیں گے، اگر انہوں نے اپنے پیر دیکھے تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، پکڑ لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں نے چہرہ دیکھا تو حضور کے چہرے پر پورا اطمینان تھا۔ میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں عرض کی حضور وہ گرفتار کرنے والے پہنچ گئے، بالکل یعنی بالکل ہی پہنچ گئے حضور، یہ پیر آ گئے ان کے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے توکل پر نبی کریم نے ایک جملہ کہا، حضور بڑے اطمینان سے فرمانے لگے ابو بکر ان دو بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہوا کرتا ہے؟ جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو تو ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ان اللہ معانا، فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ اس کے فضل پر، اس کے کرم پر۔ دیکھیں نا ہمارے ہاں بہت زیادہ بعض لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈرتے پھرتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ او خدا کے بندے، تیرا ڈر تجھے مارے گا، تیرا خوف تجھے مار ڈالے گا، تیرا ڈر جو ہے وہ تجھے کمزور کر دے گا۔ اگر تیرے اندر قوت ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے، جو لوگ روب کا شکار ہو جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جن کی قوتیں باقی رہتی ہیں، جن کی ہمتیں باقی رہتی ہیں، جن کی طاقتیں باقی رہتی ہیں، وہ جسمانی طور پر تو جوان ہوتے ہیں، اللہ انہیں روحانی طور پر بھی جوانی عطا فرما دے۔ خطبہ عید دینے گئے،
اور اس زمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پاؤں جاتا ہو؟ کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں. ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے، گھر پہننے کی علیحدہ ہے، شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے، تو بیوی سے کہنے لگے جوتا. اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے، اب گانٹھا نہیں جا سکتا، اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں ہے، بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر. لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس دن عمر نہیں رہے گا. تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے. لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں. کون جی؟ میں بڑا ماڑا. اچھا جناب، کیا غربت ہے؟ 10 قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں، اور پہننے کی فرصت نہیں. سویرے کیا پہننا ہے، شام کیا پہننا ہے، 15 سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے، اور تو غریب ہے. تو بہت بڑا غریب ہے. اس لیے کہ غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، غربت تو دل کی ہوتی ہے. تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا. امیر تو عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے. تو رستے میں جو ملا کہنے لگا عمر جوتا تو پہن لو. فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے؟ کوئی حرج نہیں. اگر عمر کو کبھی بتا تھے تو ڈاکٹر کہتے تھے کچھ دن آرام کریں ٹھیک ہو جائے. اب جو بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اسے کہتا ہے کوئی کام کریں ٹھیک ہو جائے گا. سویرے سیر کریں آدھا پونا گھنٹہ، دوپہر کو تھوڑا نکلا کریں. آپ کے وجود کو ورزش کی ضرورت ہے، یعنی آپ سہل پسند آرام بڑا کرتے ہیں، کچھ مشقت کریں تاکہ آپ کی صحت ٹھیک ہو. حالات بدل گئے، کوئی کام کرنے کو تیار نہیں. دیکھیے یہ کیسی زندگی ہے رسول کریم کے خاندان کی. کوئی دنیا میں اتنا غریب اس مجمع میں بیٹھا ہے؟ ویسے تو ہر دوسرے آدمی کا دعویٰ ہے نا میں بڑا غریب ہوں، اور لوگ رو رو کے دکھاتے ہیں، اور غربت ہے بھی، انکار بھی نہیں. لیکن کیا کوئی اتنا غریب اس محفل میں بیٹھا ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے؟ مشقت کے ساتھ اس کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے. ہے کوئی اتنا غریب بیٹھا؟ بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا کام کرتی تھی کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے. وہ تو چکی پیستی تھی، آٹا گوندتی تھی، گھر کے اندر سارے کام کاج کرتی تھی، لیپا پوتی کرتی، سب ڈیوٹیاں کرتی. آج کیا کرتے ہیں ہمارے بچے؟ کس بات کے دکھ ہیں؟ ہر تیسرے آدمی کی بیٹی سسرال میں دکھی ہے. مثلا کیا ہے اسے؟ صرف یہ ہے کہ ہمارا مزاج اس طرح کا ہے کہ ہم سہل پسند ہیں. ہم بیٹھے ہوئے. مجھے ایک دوست کہنے لگے پیروں کے بچے کوئی انقلاب میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا وہ کیسے شامل ہو گئے جن کی ٹیشو بھی اور اٹھاتا ہے، اتنے وزنی لگتے ہیں، جوتے 2 بندے اٹھاتے ہیں، گاڑی کا دروازہ کوئی کھولتا ہے کوئی بند کرتا ہے. آپ ان سے توقع کریں گے جن کو دھوپ بہت زیادہ لگتی، انہوں نے ہر جگہ 4 اے سی لگا رکھے، یہ انقلاب برپا کریں گے؟ یہ تو بیچارے سہم جائیں گے، ڈر جائیں گے. انقلاب وہ لوگ برپا کرتے ہیں جو سیدنا فاروق اعظم کی طرح اگر نیند سخت آ جائے تو زمین پہ روڑے بھی پیچھے ہوں تو وہاں بھی پتھر کا مٹی کا تکیہ بنا کے آرام کرنے لگے. آپ کو مشقتوں کی عادت ہی نہیں، آپ کا مزاج ہی نہیں، آپ کی طبیعت ہی نہیں، آپ تھوڑا سفر ہی نہیں کر پاتے، آپ کو تکلیف سہنے کی عادی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو حضور نے مشقت کا دی. ان کو وہ والی آسانیاں سہولیات نہیں دی، بلکہ اس وقت جب بڑی وسعت آ گئی، جب ہزاروں دینار مال غنیمت میں لوگوں کو ملنے لگے، اس وقت بھی بخاری میں حدیث موجود ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں عصر کی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول اتنی تیزی سے گھر گئے کہ یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. ہم بڑے حیران تھے کہ مثلا کیا ہو گیا، نہ کوئی پیغام آیا ہے نہ کسی نے آ کے کچھ، اتنی تیزی سے حضور تشریف لے. تو کچھ ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی آ گئے.
کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ماہر نفسیات ہے وہ مدینے والے محبوب، جو ذہن کی سطح پر سوال کبھی پیدا ہو سکتا ہے نا، اور صدیوں بعد پیدا ہو سکتا ہے، اس کا جواب بھی حضور نے پہلے ارشاد کیا۔ دین کیا کرتا ہے؟ آپ کو انشراح صدر دیتا ہے۔ جو بہت سارے لوگ معاذ اللہ خودکشی کی طرف رغبت کرتے ہیں، ڈپریشن ہے، انزائٹی، دین نہیں پڑھا ہوا۔ ہم جب مدارس میں پڑھتے ہیں نا تو ہمارے اساتذہ، میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو لوگ تھوڑا بہت دینی تدریس سے وابستہ ہیں، ہمارے اساتذہ میں کام کرتے ہیں، وہ عبارت پڑھتے ہیں تو کیسے اس عبارت پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، تو پہلے خود اعتراض کرتے ہیں، پھر خود جواب دیتے ہیں، خود سوال اور خود، یعنی جو کبھی کسی شاگرد کے ذہن میں بات اٹھنی ہے اس کو آج تجاری کرا کے بھیجے۔ آج دین کیا کرتا ہے؟ آپ کی تسلی کراتا ہے، آپ کی ذہنی آسودگی کا باعث بنتا ہے، آپ کی نفسیات میں کوئی چیز ایسی نہیں رہتی پھر جو آپ کو پریشان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا نفسیات بڑے قریب سے محبوب سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ نے مخلوق کا رسول بنایا ہوا۔ تو سرکار واپس آ گئے، اب لوگوں کے ذہنوں پر سوال ابھرا ہوا تھا کہ حضور اتنی تیزی سے کیوں گئے؟ تو محبوب فرمانے لگے تم سوچ رہے ہو کہ میں اتنی تیزی سے گیا، اتنی تیزی سے کیوں آیا، اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا؟ یا رسول اللہ بالکل سوچ رہے ہیں۔ تو محبوب فرمانے لگے گھر میں نہ کچھ سونا آیا تھا، میں نے سارا بانٹ دیا، تو نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا ایک ڈلی، ایک ٹکڑا سونے کا پڑا ہوا، میں نے کہا کہیں دیر نہ ہو جائے، فوراً وہ بھی جا کے اللہ کے رستے میں خیرات کر۔ گھر میں اتنا بھی مال پڑا نہیں رہنے دینا چاہتا ہوں۔ آپ سنت اور شریعت کے اس زاویے کے انداز میں ذرا اپنے گھر کو مرتب کر کے تو دیکھیں۔ وہ جی لوگ فخر سے بتاتے ہیں، وہ کہتے نہیں میں نا جی وہ گھر میں کل مرضی کی چیز نہیں پکی ہوئی تھی تو میرے بچے نے موبائل توڑ دیا، تو میں نے کہا یہ فخر والی بات ہے؟ یہ آپ بڑا ذوق سے سنا رہے ہیں کہ میں نے بڑا لاڈلا رکھا ہوا ہے، تو جی زندگی میں مشقت آ گئی تو کیا کرے گا؟ خدا نہ خواستہ کبھی فاقے آ گئے تو کیا کرے گا؟ یہ ناز کے ساتھ آپ سنا رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، چلے یہ بات دل لگی والی بھی ہے اور سمجھنے والی بھی ہے،